اللہ تعالیٰ نے شب معراج جہاں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت سے آنے والے واقعات کی خبر دی تھی، ان میں سے ایک خبر یہ بھی تھی کہ آنے والے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی پر لوگ ظلم کریں گے، انہیں ان کے حق سے محروم کر دیں گے، اور رسول اللہ نے جو آپ کا حق مقرر کیا ہوگا لوگ وہ حق ان سے غصب کر لیں گے، اور لوگ آپ کی حاملہ بیٹی کو زد و کوب کریں گے، ان کی اجازت کے بغیر ان کے گھر میں داخل ہو جائیں گے، جس سے فاطمۃ الزہرا محزون و مغموم ہو جائیں گی۔ اس وقت ان کا کوئی حامی و ناصر نہ ہوگا، اور زد و کوب کرنے کے نتیجے میں جو ضربیں انہیں لگیں گی اس کے اثر سے ان کا بچہ ساقط ہو جائے گا اور وہ انہیں قتل کریں گے۔ پیغمبر ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ سنا تو غمگین لہجے میں آواز بکا بلند ہوئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خدایا میں ان امور کو تسلیم کرتا ہوں اور تیرے فرمان کے سامنے سر جھکاتا ہوں، اور تجھ سے صبر و توفیق کا طلبگار ہوں۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو اذیت دینے والوں پر کیسا عذاب ہوگا؟ روایت میں مذکور ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے محسن ابن علی کا مقدمہ پیش کیا جائے گا اور اللہ کی طرف سے اس کا فیصلہ کیا جائے گا۔ محسن کے قاتل اور اس کے ساتھی قنفس کے لیے حکم صادر ہوگا کہ انہیں عرصۂ محشر میں لایا جائے، انہیں آتشیں یعنی آگ کے تازیانے لگائے جائیں گے، اور اگر ان تازیانوں میں سے ایک تازیانہ تمام سمندروں میں گر جائے تو مشرق سے لے کر مغرب تک سمندر اس کی گرمی سے کھولنے لگیں گے۔ اگر ایک تازیانہ دنیا کے تمام پہاڑوں پر گرا دیا جائے تو پہاڑ پگھل کر خاکستر ہو جائیں گے۔ محسن کے قاتل اور قنفس کو وہی تازیانے مارے جائیں گے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے حدیث نقل ہوئی ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا، قیامت کے دن حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ اور امام علی علیہ السلام کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد محسن کو اپنے ہاتھوں پر اٹھائے ہوئے ہوں گی اور گریہ و زاری کر رہی ہوں گی۔ محسن کی والدہ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا قرآن مجید کی یہ آیات تلاوت کر رہی ہوں گی، ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، یعنی یہ تمہارا وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 104۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینہ
یعنی اس دن کو یاد کرو جب ہر نفس اپنے نیک اعمال کو بھی حاضر پائے گا اور اعمال بد کو بھی، جن کو دیکھ کر یہ تمنا کرے گا کہ کاش اس کے اور ان برے اعمال کے درمیان طویل فاصلہ ہو جاتا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 30۔ یہ احوال محشر بیان فرما کر امام جعفر صادق علیہ السلام اتنا روئے کہ آپ کی ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ پھر امام علیہ السلام نے فرمایا، لا قرۃ عینی لا تبکی عندہ الذکر، اس آنکھ کو کبھی ٹھنڈک نصیب نہ ہو جو اس ذکر مصیبت پر نہ روئے۔ ان دو اشخاص نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو غیظ و غضب کے کئی گھونٹ پلائے، اور انہوں نے سیدہ کو غیظ و غضب کے گھونٹ پلا کر بہت ہی برا کیا۔ ان دونوں نے سیدہ کو زد و کوب کیا، ان دونوں نے سیدہ کو تکلیف پہنچائی، ان پر ظلم کیا، سیدہ کو ناراض کیا، یعنی رسول اللہ کو ناراض کیا، رسول اللہ کو ناراض کیا یعنی اللہ کو ناراض کیا۔ ہائے فاطمہ کس کی بیٹی تھی، کس کی ماں تھی، کس کی زوجہ تھی، اس کے لیے ہلاکت ہے جس نے ان پر ظلم و اذیت کی ابتدا کی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ پروردگار دشمنان فاطمۃ الزہرا کو نیست و نابود فرما، اور ان دشمنوں سے محبت رکھنے والوں کو نیست و نابود فرما۔ ہمارا شمار زہرا کے چاہنے والوں میں فرمانا، اور ہمیں سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ محشور کرنا، اور ان کے جوار میں جگہ عطا فرمانا۔ اس طرح کی مزید تحقیقی، علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار۔